بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور کروڑ درود و سلام اس کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و برکات کے لیے۔ سبجیکٹ ہمارا آرگنائزیشنل بیہیویئر، اس میں ہم نے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ٹیکنیکس دیکھنی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جو چیز آرگنائزیشن کنسیڈر کرتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کسی بندے کی ایبیلٹی۔ کیونکہ کام اگر اس کی ایبیلٹی کے حساب سے ہوگا تو اس کا بیہیویئر ویسا ہوگا جیسا ہم چاہ رہے ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز کہ جب ہم نے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنا ہے تو ہمیں اسے کچھ نہ کچھ چیزیں سکھانی پڑیں گی۔ تو دوسرا امپورٹنٹ ٹاپک آرگنائزیشنل بیہیویئر میں ہم ڈسکس کریں گے لرننگ، کہ لرننگ سے مراد ہے ایکوائرنگ نیو نالج۔ لیکن صرف یہ لرننگ نہیں، بلکہ نیا نالج ایکوائر کر کے، نیا علم حاصل کر کے اس کے بعد اپنا بیہیویئر تبدیل کر لینا، اپنا رویہ تبدیل کر لینا لرننگ کہلاتا ہے۔ اب جب ہم نے آرگنائزیشن کے حساب سے ان کا بیہیویئر چینج کرنا ہے نا، تو لرننگ ایز اے ٹول استعمال ہوتی ہے۔ اب لوگ بیہیویئر چینج کیسے کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف دور میں جو لوگوں نے مختلف پرسپیکٹیوز دیے وہ ہمارے پاس لرننگ کی تھیوریز کہلاتی ہیں۔ اور لرننگ کی تھیوریز میں 3 امپورٹنٹ تھیوریز ہیں جن کو آرگنائزیشنز استعمال بھی کرتی ہیں، اور جو ان جنرل ہم اپنے ارد گرد آبزرو بھی کرتے ہیں کسی دوسرے کے بیہیویئر کو تبدیل کرنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے آرگنائزیشن ایز اے ٹول انہیں استعمال کرتی ہیں۔ اب یہاں پہ لرننگ تھیوریز میں 3 تھیوریز ہیں: کلاسیکل کنڈیشننگ تھیوریز، آپرینٹ کنڈیشننگ تھیوریز اور سوشل لرننگ تھیوری۔ اب یہ تو ہو گئی کلاسیکل کنڈیشنز یا آپرینٹ کنڈیشنز۔ تیسرا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو جو کہ بہت امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے وہ ہے سوشل لرننگ کا پرسپیکٹیو۔ تیسری تھیوری لرننگ کی جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارے پاس سوشل لرننگ تھیوری ہے۔ اور سوشل لرننگ تھیوری کیا ہے کہ سوسائٹی میں جتنے ممبرز ہمارے ارد گرد موجود ہیں ان کو دیکھ کے ان کے عمل سے سیکھنے کی کوشش کرنا۔ سوسائٹی میں جو ہمارے دوسرے ممبرز ہیں، دوسرے لوگ جو ہماری سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان لوگوں کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرنا، اپنے بیہیویئر میں کچھ امپروومنٹس لے کے آنا، کچھ اچھی باتیں اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرنا، کچھ بری باتیں چھوڑنے کی کوشش کرنا کہ ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہ ہونا چاہیے۔ اب یہ اپنی سوسائٹی کے دوسرے ممبرز کو دیکھنے کی کوشش کرنا، اس کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرنا، یہ سوشل لرننگ تھیوری کہلایا۔ اب دیکھو، کسی کے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے، یا ہم وہاں کچھ کنڈیشنز اپلائی کرتے ہیں، یا ہم کچھ آپریٹرز بتا دیتے ہیں کہ یہ انعام ملے گا، یہ سزا ملے گی تاکہ بندہ وہ کام کرے یا وہ کام نہ کرے۔ تیسرا، اکثر آرگنائزیشن بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے ٹیکنیک استعمال کرتی ہیں۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، وہ چاہتی ہیں کہ کسی امپلائی کو نیگوشیشن کرنی آ جائے، گفت و شنید کرنی آ جائے، بارگیننگ کرنی آ جائے، تو وہ ایک سینئر مینیجر کے ساتھ ایک جونیئر مینیجر کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ فلاں پارٹی سے بارگین کر کے آؤ، ڈیل کر کے آؤ، سپلائی ان سے لینی ہے ہم نے میٹیریل کی۔ اب یہ جونیئر بندہ جاتا ہے صرف اس کو آبزرو کرنے کے لیے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، کیسے بات شروع کرتا ہے، کیسے آرگیومنٹس کرتا ہے، کیسے کاؤنٹر آرگیومنٹس کرتا ہے، ان کے آرگیومنٹس کا جواب کیسے دیتا ہے، اور وہ ساری کی ساری چیزیں کیوں آبزرو کر رہا ہے؟ تاکہ وہ اس کو دیکھ کے سیکھے اور اس کو بھی بارگیننگ کرنی آ جائے۔ آپ دیکھنا سائیکولوجیکلی ہم سب کے سب لوگ اس طرح کی چیزیں نوٹ کرتے ہیں۔ جیسے فرض کرو ہم میں سے کسی خاتون کو اگر کھانا پکانے کا شوق ہے نا، تو وہ آبزرو کرے گی اپنی والدہ کو کھانا پکاتے ہوئے کیا چیزیں کرتی ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کی طرح مجھے بھی بنانا آ جائے۔ اگر ہم بچوں میں سے کسی کو ٹیچنگ کا شوق ہے نا، تو وہ کسی اچھے ٹیچر کو آبزرو لازمی کرتا ہوگا کہ یہ ٹیچر کی کیا ٹیکنیکس ہیں جو مجھے اڈاپٹ کرنی چاہیے تاکہ میں بھی اچھا ٹیچر بن جاؤں۔ کسی کو اگر آپ میں سے سنگر بننے کا شوق ہے تو وہ کسی ایسے اچھے سنگر کو ضرور آبزرو کرتا ہوگا کہ یار اس طرح میں بھی گانے کی کوشش کروں۔ یہ دوسرے کو دیکھ کے انسپائر ہو کے خود سے سیکھنے کی کوشش کرنا اور اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا کیا کہلائے گا؟ سوشل لرننگ تھیوری۔ اب دیکھو، یہ جو میں نے آپ کو مثال دی ہے نا کہ ایک نیگوشیٹر سینئر مینیجر کے ساتھ ایک بندہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے گیا، اس نے وہاں جا کے نیگوشیشنز کی، ان کی ساری پروسیسز اور ٹیکنیکس دیکھی، اس کے بعد اس نے یاد رکھا اس نے وہ ساری کی ساری چیزیں کیسے کی تھیں۔ اس کے بعد واپس آیا تو اس نے خود سے کسی اور نیگوشیشن پہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کیا، اور پھر اس نے ویٹ کیا رسپانس کیسا ملتا ہے۔ یہ جو سوشل لرننگ ہے نا، چونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے، امپورٹنٹ طریقہ ہے، تو سوشل لرننگ کو ہم ایز اے پروسیس اڈاپٹ کرتے ہیں
اپنے امپلائیز کے اوپر اس کو اپلائی کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ امپلائیز سوشل لرننگ کے تھرو کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، ٹریننگ کے تھرو فارملی انفارملی ایک دوسرے کو دیکھ کے کچھ سیکھتے رہیں. تو آگے جو ہمارے پاس 4 پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں نا، اٹینشن، ریٹینشن، ری پرفارمنس اور ری انفورسمنٹ، یہ اصل میں سوشل لرننگ پروسیس ہے. پھر سے سنو، آپ نے اس کو نوٹ رکھنا ہے. اسی طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہو اپنے پاس، اسٹیپ 1، اسٹیپ 2، اسٹیپ 3، اسٹیپ 4. اسٹیپ 1 اٹینشن، اسٹیپ 2 ریٹینشن، اسٹیپ 3 ری پرفارمنس، اسٹیپ 4 ری انفورسمنٹ. اب یہ ہے کیا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہماری کلاس میں کسی بچے کو ٹیچنگ کا شوق ہے، تو جانے انجانے میں انٹینشنلی ان انٹینشنلی وہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں ٹیچرز کو آبزرو کروں، کس ٹیچر کو جن کے پڑھانے کا سٹائل اچھا ہے. تقریباً سبھی ٹیچر کے پڑھانے کے سٹائل میں اچھی چیزیں ہیں، بہت اچھی چیزیں ہیں. تو وہ آبزرو کرتا ہے کہ یہ باتیں ہیں جو میں نے اڈاپٹ کرنی ہیں. یہ جو سوسائٹی میں رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نا، کہ اس بندے کا رول ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈل رول ہے، میں نے اس کی طرح رول کر کے دکھانا ہے، میں نے اس کی طرح پرفارم کر کے دکھانا ہے. تو رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کرنا کہ اس کی طرح میں بھی ہو جاؤں، یہ اٹینشن ہے. اور ہم لوگ جانے میں اپنے ارد گرد اس طرح کا کوئی نہ کوئی رول ماڈل ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ کام کرنے کا شوق ہے، تو اس کام میں ہو از دا رول ماڈل. اور جو بھی اس کام میں رول ماڈل ہے نا، کوئی بندہ ہم نے ایز اے رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے نا، اس کا مطلب ہے دیٹ پرسن ہیز ٹیکن آر اٹینشن. آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں؟ جونیئر مینیجرز کو ڈیلیبریٹلی ایک سینئر مینیجر کے ساتھ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں، اسائن کر دیتے ہیں کہ اس بندے کو ایز اے رول ماڈل فالو کرنا ہے. اب اس بندے کو ایز اے رول ماڈل فالو کرنا ہے کیسے؟ اس بندے کو آبزرو کر کے اس کی چیزیں یاد رکھنی ہیں. یہاں ریٹینشن سے مراد ہے ٹو ریممبر دا ایکٹیویٹیز پرفارمڈ بائی دا رول ماڈل. جس بھی بندے کو ایز اے رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کیا ہے، مطلب ہم میں سے جس نے جس ٹیچر کو ایز اے رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کیا ہے، وہ اس کی ایکٹیویٹیز کو یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہے. دیٹ پرسن وانٹس ٹو ریممبر دا ایکٹیویٹیز ہاؤ ہی اور شی بیہیوز. اس کے بیہیویئرز کو آبزرو کرنا اور اس کے بعد یاد رکھنا کہ کس موقع پہ کیا کام کیسے کیا، کس مسئلے کو کیسے ڈیل کیا، کیسے ہینڈل کیا، کس بات کا جواب کس طرح سے دیا، کس چیز کو ایکسپلین کیسے کیا. وہ ساری کی ساری چیزوں کو یاد رکھنا، یہ کہلاتا ہے ریٹینشنل پروسیس. تو پہلی چیز، کوئی ایک رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کر دیا. کیوں؟ تاکہ اس کو آبزرو کر کے بندہ سیکھے. دوسرا، جو چیزیں سیکھی ہیں ان کو اپنے پاس یاد رکھنا ہے. اسٹیپ 2 ریٹینشنل پروسیس، ریٹین کر کے رکھنا ہے. تیسرا، ری پرفارمنس پروسیس. اب ہر وقت رول ماڈل ہمارے سامنے تو نہیں ہے، اس نے کبھی اپنا کام کرنا ہے، کبھی ہمارے ساتھ ہونا ہے، کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہونا. تو جس بندے کو ایز اے رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اس سے چیزیں ریٹین رکھی ہیں، جب خود اسی کنڈیشن سے گزرنا تو ان ایکٹیویٹیز کو ری پروڈیوس کر دینا. جو ایکٹیویٹیز ہم نے رول ماڈل سے سیکھی تھی اسی طرح سے خود کرنے کی کوشش کرنا. یہ اسی طرح سے خود پرفارم کرنے کی کوشش کرنا کیا کہلائے گا؟ ری پرفارمنس. مثلا ٹیچر کے بارے میں یاد رکھا، یہ بات اس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں، اس سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں، تو خود کسی جگہ ٹیچ کرتے ہوئے انہی کا سٹائل کاپی کرنا، اسی طرح سے کرنے کی کوشش کرنا. کسی نیگوشیٹر کے ساتھ جا کے دیکھا تھا وہ بیٹھتا کیسے ہے، بات چیت کیسے کرتا ہے، آرگیومنٹس کیسے کرتا ہے، ان کو یاد رکھنا اور خود سے کسی نیگوشیشن پہ جانا تو اسی کے سٹائل کو کاپی کرنے کی کوشش کرنا. کیا کہلائے گا؟ ری پرفارمنس. یہاں تک تو ہو گیا جو ہم کر رہے ہیں. اٹینشن، ہم نے ایک رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کیا. ریٹینشن، ہم نے اس کی باتیں یاد رکھی. ری پرفارمنس، ہم نے اس کو خود سے پرفارم کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد جو ری انفورسمنٹ ہے نا، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. یہ ری انفورسمنٹ از دا رسپانس فرام سوسائٹی، کہ ہمیں اس کا کیا رسپانس ملتا ہے. جیسے کسی ٹیچر کی ٹیکنیک یاد رکھی، اس کو اسی طرح سے پڑھانے کی کوشش کی، اگر بچوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے نا، تو دس اپریسیشن فرام اسٹوڈنٹس از ری انفورسمنٹ. اگر نیگوشیشن کرنے کے لیے گئے ہو، اسی طریقے سے نیگوشیشن کی، اس کا جو سٹائل آپ نے یاد رکھا تھا اس میں کامیابی بھی ملی، وہ نیگوشیشن بڑی سکسیزفل رہی، لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ یار یہ بہت اچھا نیگوشیٹ کر کے آیا ہے. یہ جو تعریف کی ہے لوگوں نے، دیٹ رسپانس فرام سوسائٹی از کالڈ ری انفورسمنٹ. اب یہ ری انفورسمنٹ بہت امپورٹنٹ کنسیڈر ہوتی ہے. کیوں؟
کیونکہ ری انفورسمنٹ اگر اس طرح ملے گی جس طرح ہم چاہ رہے تھے تو ہم بیہیویئر چینج کریں گے، ادروائز نہیں۔ مثلا ہم نے نیگوشیٹ تو بہت اچھا کیا اپنی طرف سے، لیکن نیگوشیشن کامیاب نہیں ہوئی، پھر اسی کے سٹائل کو کاپی کیا اگلی دفعہ، پھر کامیاب نہیں ہوئی۔ جب بار بار اسی کے سٹائل کاپی کرنے پہ کامیاب نہیں ہوتے تو ہم سوچتے ہیں یار دس سٹائل از ناٹ سوٹیبل، ہم وہ سٹائل اڈاپٹ ہی نہیں کرتے۔ ہم نے وہ سٹائل اڈاپٹ نہیں کیا، مینز ہمارا بیہیویئر چینج نہیں ہوا۔ تو یہ ری انفورسمنٹ جو ہیں یہ ہمارے بیہیویئر ماڈیفیکیشن کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں، کہ جو ہم نے رول ماڈل آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس سے باتیں یاد رکھی تھیں، ان کو خود سے کیا تھا، ہم اس پہ پکے رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو ری انفورسمنٹ کا ایک امپورٹنٹ رول ہے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے۔ تو یہاں پہ آرگنائزیشنز کیا کرتی ہیں؟ آرگنائزیشنز ری انفورسمنٹ کو یعنی کہ رسپانسز کو ڈیلیبریٹلی استعمال کرتی ہیں کسی بیہیویئر کو ڈسکریج یا انکریج کرنے کے لیے۔ مثلا میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک بندہ بہت اچھا کام کرتا ہے، سیلز کے جتنے ٹارگیٹ اس کو دیے تھے وہ سارے کے سارے ٹارگیٹس اچیو کر لیتا ہے۔ آرگنائزیشن چاہتی ہے کہ اس دفعہ اس نے ٹارگیٹ اچیو کیے تھے تو اگلی دفعہ دوبارہ کریں۔ اب اس دفعہ ٹارگیٹ اچیو کر لیے تھے، اگلی دفعہ دوبارہ کریں، کیا کریں گے؟ اس کو کمیشن دے دیتے ہیں۔ اب وہ بندے کو جب کمیشن ملتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے ٹارگیٹ سے زیادہ سیل کی تھی تو کمیشن ملا، میں اگلی دفعہ بھی زیادہ سیل کروں۔ اب یہ اگلی دفعہ بھی زیادہ سیل کرے گا، کیوں؟ کمپنی نے کمیشن آفر کیا ہے۔ یہ جو کمیشن ہے نا، دس از کالڈ ری انفورسمنٹ فرام آرگنائزیشن۔ اب آرگنائزیشن کسی بندے کے بیہیویئر کو ماڈیفائی کرنے کے لیے ری انفورسمنٹس استعمال کرتی ہے ڈیلیبریٹلی، تاکہ اس کا بیہیویئر ویسا ہو جائے جیسا وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ مثلا وہ اسے کہہ دیتے ہیں کہ اگر نیکسٹ ٹائم آپ ایبسنٹ ہوئے تو ہم آپ کی سیلری کاٹ لیں گے۔ یہ سیلری کاٹ لینا کیا ہے؟ تاکہ وہ چھٹی نہ کرے۔ اب چھٹی نہ کرے کو ڈسکریج کرنے کے لیے انہوں نے ایک پنشمنٹ اناؤنس کر دی۔ تو آرگنائزیشن ان چیزوں کو ڈیلیبریٹلی استعمال کرتے ہیں یا کسی بیہیویئر کو پروموٹ کرنے کے لیے یا کسی بیہیویئر کو ختم کرنے کے لیے، ڈسکریج کرنے کے لیے۔ اب یہ ری انفورسمنٹس جو ہیں یہ 4 طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ اس کی 4 ٹائپس ہیں۔ ری انفورسمنٹ کے نیچے جو 4 ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں، دے آر ایکچولی دا 4 ٹائپس آف ری انفورسمنٹس۔ اب وہ 4 ٹائپس ہیں کون کون سی؟ پہلی، پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے مراد ہے کہ امپلائی کے پاس ایک چیز نہیں ہے، ہم اسے وہ چیز آفر کر دیتے ہیں۔ یہاں پازیٹیو سے مراد جس طرح پازیٹیو کا سائن ہوتا ہے نا، یہاں پازیٹیو سے مراد لو ایڈنگ سم تھنگ ویلیویبل۔ کسی بیہیویئر کے رسپانس میں کچھ ویلیویبل اس کو آفر کر دینا، کیوں؟ تاکہ وہ اس بیہیویئر کو دوبارہ پرفارم کریں۔ پھر سے سنو، پازیٹیو ری انفورسمنٹ سے مراد ہے ایڈنگ سم تھنگ ویلیویبل فار این امپلائی ان رسپانس ٹو اے سرٹن بیہیویئر۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آسان زبان میں کہ یہ ریوارڈز ہیں۔ اگر امپلائی نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں وہ دوبارہ یہی کام کرے، تو ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز آفر کر دیتے ہیں جو پہلے اس کے پاس نہیں تھی۔ مثلا انسینٹیو دے دیا، کمیشن دے دیا، بونس دے دیا، ریوارڈ دے دیا، اپریسیشن دے دی، کیش پرائز دے دیا، یہ ساری گفٹس دے دیے کوئی، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ پازیٹیو ری انفورسمنٹس، کہ سم تھنگ واز ناٹ ود دا امپلائی، وی آفرڈ دیٹ پرسن ٹو ایڈ ویلیو ٹو ہز لائف۔ یہ چیز ہوگی پازیٹیو ری انفورسمنٹ۔ دوسری چیز نیگیٹو ری انفورسمنٹ۔ یا نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد سزا نہیں لینی، وہ نیکسٹ آئے گا، ابھی پنشمنٹ کہیں گے ہم اس کو۔ یہاں نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد ہے ریڈیوسنگ سم تھنگ، ریڈیوسنگ سم برڈن فرام این امپلائی۔ اب یہ برڈن ریڈیوس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بعض دفعہ کسی بیہیویئر کے رسپانس میں ہم امپلائی کو اپنی طرف سے کچھ آفر تو نہیں کر پاتے، لیکن پہلے سے موجود برڈن ہم اس کا کم کر دیتے ہیں تاکہ وہ اس بیہیویئر کو دوبارہ پرفارم کرے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ہم ایک امپلائی کو بلاتے ہیں صبح 8 بجے، اسے کہتے ہیں یار یہ پاس بک آئی ہوئی ہے تو آپ کیش بک، پاس بک پکڑو اور بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنا دو۔ اب وہ بینک ریکانسیلیشن اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے بیٹھتا ہے، سارا دن لگا رہتا ہے، 4 بجے نا وہ بنا کے لے آتا ہے۔ ہم اس کو ایک دفعہ چیک کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ اپیرنٹلی ٹھیک لگ رہی ہوتی ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں یار آپ تو بہت اچھا، آپ نے محنت کی، آج اتنا سارا کام کیا، آپ ایک ہی دن میں بنا لائے ہو، تو ایسا کرو آج آپ جلدی چھٹی لے لو۔ ویسے چھٹی 6 بجے ہونی تھی، ہم نے اس کو 4 بجے چھٹی دے دی۔ جب یہ 2 گھنٹے جو اس نے بیٹھنا تھا نا 4 سے 6، یہ اس کے اوپر برڈن تھا کہ آفس میں بیٹھنا ہے، کام کرنا ہے، ہم نے اس کا یہ برڈن لیس کر دیا۔ جب یہ برڈن لیس کیا نا تو وہ سوچتا ہے کہ یار ٹائم پہ کام کر کے لے کے گیا تھا تو جلدی چھٹی مل گئی تھی، اگلی دفعہ بھی کام ٹائم پہ ہی کروں گا۔ اب یہ ٹائم پہ کام کرنے کے بیہیویئر کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو اپنی طرف سے کچھ آفر نہیں کیا، کوئی کیش نہیں دیا، کوئی ریوارڈ نہیں دیا، بلکہ اس کے اوپر ایک برڈن تھا، وہ برڈن ہم نے مائنس کر لیا ہے۔ یہ نیگیٹو کا سائن نہیں ہوتا جس طرح،
تو یہاں سے یاد رکھنا ہے کہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ سے مراد ہے ٹو ریڈیوس سم برڈن فرام این امپلائی. جب ہم اس سے یہ برڈن لیس کر لیتے ہیں تو وہ امپلائی اس بات سے بھی انکریج ہوتا ہے اس بیہیویئر کی طرف جس بیہیویئر کی طرف ہم اس کو لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تیسرا پنشمنٹ. پنشمنٹ ہے امپوزنگ اے نیگیٹو کنڈیشن. یہ سزا ہے. جب ہم کسی بیہیویئر کو ڈسکریج کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ امپلائی نے یہ حرکت کی ہے وہ دوبارہ نہ کرے, یہ کوئی کام کوئی بیہیویئر اس نے پرفارم کیا ہے وہ دوبارہ اس ایکٹیویٹی اس بیہیویئر کو پرفارم نہ کرے, تو اپنی طرف سے کوئی نیگیٹو کنڈیشن امپوز کر دینا از کالڈ پنشمنٹ. پنشمنٹ کی آسان ترین ایگزامپل ہو سکتی ہے فائن کر دینا, سیلری کاٹ لینا, کام کمپلیٹ نہیں کیا تو اسے بٹھا لینا کہ جب تک مکمل نہیں کرو گے نہیں جاؤ گے, یہ پنشمنٹ ہے. ایکسٹرا برڈن امپوز کر دیا اس کے اوپر. تو پنشمنٹ سے مراد کوئی ایکسٹرا برڈن امپوز کرنا ہے. کیوں؟ تاکہ وہ بیہیویئر پرفارم نہ ہو جو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری کمپنی کا حصہ نہ ہو. اور آخری چیز ایکسٹنکشن. ایکسٹنکشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے غائب کر دینا, ہٹا لینا, ہر طرح کی چیز کو ریموو کر لینا. آپ میں سے کوئی بچہ میرے پاس آیا آگے کہ سر میں یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہا اچھا ابھی میں بزی ہوں نیکسٹ کلاس میں آنا. اگلی کلاس میں پھر آیا کہ سر یہ پروجیکٹ میں اس پہ کام کرنا چاہ رہا ہوں, میں کہا ابھی میں بزی ہوں کل آنا. میں اس کو ٹالتا رہتا ہوں بار بار, 3 4 5 دفعہ میرے پاس آتا ہے, پھر کہتا ہے یار سر تو بات ہی نہیں سنتے, چھوڑو میں نہیں کام کرتا اس پہ. اب یہاں پہ میں نے نہ اس کو پازیٹیولی ری انفورس کیا, نہ نیگیٹیولی ری انفورس کیا, نہ میں نے اس کو پنشمنٹ دی, بلکہ میں نے ہر طرح کی ری انفورسمنٹ کو ریموو کر دیا, ایلیمینیٹ کر دیا. کیوں؟ تاکہ وہ بیہیویئر پرفارم نہ کرے. کیوں؟ میں نہیں چاہتا وہ اس پروجیکٹ پہ کام کرے. اب یہ ہر طرح کی کئی دفعہ آرگنائزیشن یہ ٹیکنیک استعمال کرتی ہیں اگر سوٹیبل کنڈیشن ہو کہ وہ ایکسٹنکشن کی پالیسی پہ چلی جاتی ہیں کہ وہ رسپانس ہی نہیں دیتی. یہاں پہ کوئی رسپانس نہیں دے رہی. کیوں؟ تاکہ وہ خود ہی ڈسکریج ہو کے اس بیہیویئر کو پرفارم کرنا چھوڑ دے. تو یہ ری انفورسمنٹ جو ہیں دیز آر دا رسپانسز فرام دی سوسائٹی جس کی وجہ سے بیہیویئر ماڈیفائی ہوتا ہے. اور یہ ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے سوشل لرننگ تھیوری کا. یہ ہمارے پاس تھا لرننگ کا ٹاپک کہ سیکھنا, بیہیویئر چینج ہونا ہے. بیہیویئر چینج کے لیے 3 چیزیں کنڈیشنز, آپریٹرز یا سوشل لرننگ استعمال ہوتی ہے. اور سوشل لرننگ چونکہ ایک امپورٹنٹ پرسپیکٹیو ہے اس لیے ہم نے باقاعدہ اس کا پروسیس پڑھا, اور اس پروسیس میں آرگنائزیشن کچھ ری انفورسمنٹ ٹیکنیکس ڈیلیبریٹلی استعمال کرتی ہیں بیہیویئر کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے, ماڈیفائی کرنے کے لیے. اس لیے ہم نے ان کو یہاں پہ ڈسکس کیا. کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ اب پوچھ سکتا ہے.